بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ دسمبر کے آخری دن تھے۔ سردی پورے شباب پر تھی۔ پہاڑی علاقوں میں شدید برف باری کے بعد تیز بارش بھی ہونے لگی، ساتھ ہی تیز ہوائیں بھی چلنا شروع ہو گئی۔ اس منجمد کر دینے والی سردی کی وجہ سے سارے کا سارا بازار سرے شام سنسان ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ انسانوں کی بستی نہیں بلکہ شہر خاموشہ ہے۔ اس کڑکڑاتی سردی میں وہ ٹیکسی سے اتری اور تیز سے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے گھر کے دروازے پر پہنچی جو گمبھیر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے سردی سے سن کانپتی انگلیوں سے پرس میں سے چابی نکالی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر کے اندر سے لاک کر دیا۔ پھر اس نے بجلی کے سوئچ کو ٹٹول کر آن کیا۔ بارش میں اس کا لباس بھیگ گیا تھا جس وجہ سے اس کا تمام بدن کانپ رہا تھا اور دانت بھی بج رہے تھے۔ اس نے فوراً ہی لباس تبدیل کیا اور ہیٹر جلا کر اپنا جسم گرم کرنے لگی۔ جب جسم گرم ہوا تو اسے اپنے محبوب شوہر خاور کا خیال آیا کہ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچا، نہ جانے وہ اس وقت کہاں ہوگا، کیا کر رہا ہوگا۔ نیلم خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، کھاتے پیتے خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اسے نت نئے ایڈونچر کرنے کا کافی حد تک شوق تھا، خاص کر پہاڑی علاقوں کی سیر کرنے کا۔ وہ کبھی کبھی اکیلی ہی دور دراز کے علاقے گھوم آتی تھی۔ خاور سے اس کی ملاقات شمالی علاقہ جات کی سیر کے دوران ہوئی تھی جس نے جلدی محبت کا روپ دھار لیا۔ خاور کا ان علاقوں میں کاروبار تھا اور آبادی سے ہٹ کر گھنے جنگل کی اونچائی پر اس کا ایک بنگلہ تھا جہاں وہ اکیلے ہی رہتا تھا۔ دونوں کی محبت رنگ لائی اور ان کی شادی ہو گئی۔ نیلم خاور کی محبت پا کر انتہائی خوش تھی۔ خاور کا کاروبار اور دفتر کلام میں تھا جہاں وہ روزانہ آتا جاتا تھا۔ شادی سے پہلے تو وہ کبھی کبھار کلام میں ہی ٹھہر جاتا تھا، مگر شادی کے بعد وہ روزانہ ہی گھر کو لوٹ آتا تھا۔ شادی کے 4 ماہ بعد نیلم اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے لاہور آ گئی تھی اور اب ایک ماہ گزرنے کے بعد واپس کلام آئی تھی۔ وہ سارے راستے خاور ہی کے متعلق سوچتی رہی کہ خاور گھر میں انگیٹھی کے سامنے بیٹھا کوئی ناول پڑھ رہا ہوگا اور میری غیر متوقع آمد پر وہ انتہائی خوش ہوگا، لیکن خاور نہ جانے کہاں تھا۔ اسے احساس ہوا کہ تصور اس کا اپنا ہی ہے کہ اس نے خاور کو اپنی آمد کی اطلاع جو نہیں دی تھی۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھا۔ اس وقت رات کے 11 بج چکے تھے۔ اس نے سوچا کہ خاور ابھی تک نہیں آیا تو ممکن ہے وہ آج رات گھر آئے ہی نہ اور کلام میں ہی رہ جائے۔ اسے کیا معلوم تھا کہ میں آج رات گھر آ رہی ہوں، کاش میں نے اسے اطلاع کر دی ہوتی۔ ادھر بارش تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی اور طوفان بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گھر کے ارد گرد پھیلے ہوئے جنگل کے دیو کامت درختوں سے ہوائیں ٹکرا کر سیٹیاں بجا رہی تھی اور کبھی تو ایسے لگتا تھا کہ رات کے پرخول سناٹے میں کوئی سسکیاں بہ رہا ہو۔ رفتہ رفتہ اندھیری رات کا ماحول پر اسرار اور دہشت ناک ہوتا گیا تو نیلم خوفزدہ سی ہو گئی۔ اسے اپنے ہی گھر سے خوف آنے لگا تھا، حالانکہ شادی کے بعد اس نے خود ہی اس میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا اور یہاں آ کر وہ بے حد خوش بھی تھی۔ آخر کیوں نہ ہوتی، یہ اس کا اپنا گھر تھا جس نے اسے بڑے شوق سے آراستہ کیا تھا، لیکن آج وہ اسی گھر میں ڈر رہی تھی اور خوف سے اس کی حالت بری ہوئی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر دوسرے کمرے یعنی خوابگاہ میں گئی اور قد آدم آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بالوں کو برش کرنے لگی۔ اس وقت اسے پھر خاور کا خیال ستانے لگا، کاش وہ اس وقت آ جائے، ابھی تو ساری رات باقی ہے۔ خاور کے بغیر گھر بے رونق لگ رہا تھا اسے، جیسے ویران نہ ہو۔ اس نے خوف پر قابو پانے کے لیے گھر کے تمام کمروں، صحن اور برآمدے کے بلب روشن کر دیے، مگر خاور کی عدم موجودگی کا احساس لمحہ بہ لمحہ شدت اختیار کرتا گیا۔ خدا کرے کہ خاور آ جائے اور دونوں اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائے، مگر خاور کے آنے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔
نیلم کی بے چینی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ وہ اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگی۔ بارش اسی رفتار سے برس رہی تھی۔ بارش میں بھیگتی ہوئی ہوا کے زوردار تھپیڑے دروازوں اور کھڑکیوں سے یوں ٹکراتے جیسے کوئی شخص ہتھوڑے برسا رہا ہو۔ لمبے درختوں کی شاخیں ہوا کے زور سے کمروں کی چھتوں پر یوں پڑتی جیسے مردہ جسم پر تازیانہ۔ ان حالات میں اس کی کیفیت یہ ہو گئی کہ وہ معمولی سی آہٹ پر بھی کانپ اٹھتی تھی۔ وہ خاور کو دل کی گہرائیوں سے چاہتی تھی۔ اس نے بھی تو اسے محبت، دولت، گھر، آزادی سب کچھ دے رکھا تھا۔ دونوں بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ شادی ہونے کے بعد پہلی بار وہ ایک دوسرے سے جدا ہوئے تھے۔ 4 ہفتوں کی جدائی کو نیلم نے بڑی شدت سے محسوس کیا تھا، اس لیے وہ اب جلد از جلد خاور کی باہوں میں سما جانا چاہتی تھی۔ طوفان شدید ہو گیا تھا۔ درختوں کی شاخیں چھت پر ہتھوڑے برسانے لگی تو وہ پلنگ پر اچھل کر بیٹھ گئی جیسے اسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ وہ سامنے کھڑکی کے شیشے کے ساتھ چپکی ہوئی بڑی ہی مکروہ اور بھیانک شکل اسے دکھائی دی، جس کی گول گول آنکھیں اسے گوری جا رہی تھی۔ نیلم کے مرمری بدن میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنے خاص پر قابو پاتے ہوئے دوبارہ کھڑکی کی طرف دیکھا۔ بڑی ہی دہشت ناک اور بگڑی ہوئی شکل تھی۔ پھیلی ہوئی ناک، پچکے ہوئے رخساروں پر کانٹوں کی طرح کھڑے بال، جوڑے اور بھدے ہونٹ اور 2 چھوٹی سی گول مٹول آنکھیں۔ اف خدایا، یہ کون سی بلا ہے؟ نیلم نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید یہ میرا وہم تھا، نیلم نے اپنے ہاتھ پر قابو پاتے ہوئے سوچا۔ بھلا یہ کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ اتنی شدید سردی اور طوفانی بارش میں کوئی شخص باہر کھڑا ہو؟ وہ ہمت کر کے اٹھی اور بجلی کا سوئچ آف کر دیا۔ گٹاٹوپ اندھیرے میں اس کا دل زور زور سے اچھلنے لگا، گویا اب بھی پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ کھڑکی کی طرف بڑھی اور شیشوں سے باہر دیکھا۔ وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے تھوڑا سا سکون محسوس ہوا اور وہ پلنگ پر دراز ہو گئی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں اس کے سکون کا شیش محل گر کر چکنا چور ہو گیا۔ کھڑکی کے باہر کسی کے قدموں کی دھیمی سی آواز سن کر وہ چونکی۔ یا میرے اللہ، یہ کون ہے؟ کوئی چور چکا تو نہیں؟ ایسی شکل کسی انسان کی تو نہیں ہو سکتی، کسی جن بھوت کی ہو سکتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس کا خون خشک ہو گیا۔ خدا کرے خاور آ جائے، میری حفاظت صرف وہی کر سکتا ہے۔ میں اب اس مکان میں نہیں رہوں گی، صبح ہوتے ہی میں کہیں اور چلی جاؤں گی۔ اب مجھے اس گھر کا پرسکون ماحول نہیں چاہیے۔ اب یہاں سکون ناپید ہو گیا ہے، قبر سی خاموشی اور اداسی ہے۔ کیوں نہ ابھی سے یہاں سے بھاگ جاؤں؟ لیکن وہ جن زیادہ باہر ہی کھڑا ہے۔ اس وقت باہر نکلنا خطرناک ہے۔ ہوا و بارش کے تھپیڑوں سے اس کی طرح مکان کے در و دیوار بھی لرزنے لگے۔ اس نے اپنے پراگندہ خیالات پر قابو پانے کی خاطر یہ سوچ کر اپنے دل کو ڈھارس دی کہ یہ سب کچھ اس کا وہم ہے۔ شیشے کے ساتھ چپکا ہوا بھیانک چہرہ اور محتاط قدموں کی آہٹ یقیناً اس کے وہم کی تحلیق ہے۔ نہ جانے کتنے خیالے انسان کی توہمات نے آج تک تراشے ہیں اور مستقبل میں بھی تراشتا رہے گا۔ اب آرام کر لینا چاہیے۔ اگر صبح تک جاگتی رہی تو یہ بےہودہ توہمات میری جان لے لیں گی۔ اس نے اپنے اوپر کمبل اوڑھ لیا اور نیند کے انتظار میں کروٹیں لینے لگی، مگر نیند کہاں۔ اس نے اٹھ کر بجلی کا سوئچ آن کیا اور کرسی پر بیٹھ کر کتاب پڑھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کی یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہوئی۔ اس کے خیالات بھٹک رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ سردی سے کانپ رہی ہے۔ ہیٹر نشست گاہ میں رکھا ہوا تھا، ویسے بھی ہیٹر میں اتنی تپش نہ تھی کہ جسم گرم ہو سکے۔ اس نے انگیٹھی میں لکڑیاں جلانی چاہی، لیکن لکڑی کے لیے اسے کمرے سے نکل کر 30 فٹ صحن کو عبور کر کے مکان کے آخری حصے میں واقع گودام میں جانا ہوگا۔ وہاں روشنی کا بھی انتظام نہیں ہے، بس صحن میں لگے ہوئے بجلی کے بلب کی معمولی روشنی وہاں پہنچتی ہے۔ دروازے کے پاس جا کر خوف سے اس کے قدم رک گئے، لیکن جلدی اس نے قابو پا لیا اور چٹہنی کھول کر باہر برآمدے میں آ گئی۔ سارا مکان خالی تھا، اس کے سوا کوئی اور وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اس کی ہمت بندھی اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گودام کی طرف بڑھی۔ گودام کا دروازہ کھلا تھا۔ نیلم نے سوچا کہ یہ ہوا سے کھل گیا ہوگا۔ وہ گودام کے دروازے سے گزر کر اندر چلی گئی۔ اندھیرے سے اسے خوف آنے لگا، ٹانگیں کانپنے لگی۔
خیالات بھٹکنے لگے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ کمرے سے باہر کیوں نکلی ہے۔ سردی سے بچنے کے لیے کمبل اوڑھ کر بستر میں لیٹ جانا چاہیے تھا۔ انگیٹھی میں آگ جلانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی حالت بالکل اس طرح تھی جیسے کوئی شکاری کو دیکھ کر اپنی چونچ ریت میں دبا کر خود کو محفوظ سمجھنے لگتا ہے، اور شکاری بڑے اطمینان سے اسے اوپر سے آ دبوچتا ہے۔ شیشے سے چپکی ہوئی شکل اس کی آنکھوں کے سامنے پھرنے لگی، اور بھاری قدموں کی آواز قدموں سے ٹکرانے لگی۔ اس کا سر اسے چکراتا ہوا محسوس ہوا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ گودام سے نکل بھاگوں؟ شاید وہ گودام سے باہر صحن میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا ہے۔ ممکن ہے وہ کمرے میں داخل ہو چکا ہو اور کمرے میں واپس جاتے ہی مجھے وہ پکڑ لے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ اگر کوئی ہوتا تو اب تک اپنی منحوس شکل کے ساتھ میرے سامنے آ چکا ہوتا۔ یہ سب میرا وہم ہے۔ مجھے لکڑیاں لے کر واپس کمرے میں جانا چاہیے۔ نیلم نے آگے بڑھ کر لکڑیاں اٹھائی اور اپنے نرم بازو پر تھوڑی تک اونچی رکھ لی، اور باہر نکلنے کے لیے پلٹی ہی تھی کہ اس کی نظر دیوار کے ساتھ چمکتی ہوئی کسی چیز پر پڑی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے تاریکی میں گھور کر دیکھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا اور آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی۔ یہاں تو ایک بہت بڑا سا صندوق رکھا ہوا تھا۔ نیلم نے دھندلائی ہوئی مدھم روشنی میں غور سے دیکھا۔ صندوق کھلا ہوا تھا۔ اس نے سوچا ممکن ہے وہ صندوق بند کرنا بھول گئی ہو۔ پھر اسے اچانک خیال آیا کہ امی کے گھر جانے سے پہلے اس نے اپنے اور خاور کے کپڑے اخبار کے کاغذ میں لپیٹ کر صندوق میں رکھنے کے بعد صندوق کو بند کر کے تالا لگا دیا تھا۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا۔ تو پھر اسے کس نے کھولا ہے؟ ممکن ہے اس کی غیر موجودگی میں خاور نے کوئی کپڑا نکالنے کے لیے کھولا ہو اور پھر بند نہ کیا ہو۔ اس نے جب آگے بڑھ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ خوف سے وہ تھر تھر کانپنے لگے۔ لکڑیاں ہاتھ سے نیچے گر گئی اور ٹانگوں میں کھڑا ہونے کی سخت نہ رہی۔ دہشت سے آواز حلق میں اٹک کر رہ گئی۔ چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کی حالت ایک دم ایسے ہو گئی جیسے اسے ہیپٹائز کر دیا گیا ہو۔ اس نے چیخ ماری اور گودام سے نکل کر اندھا دھند کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ بند کر کے اندر سے چٹانی چڑھا دی، پلنگ کو گھسیٹ کر دروازے کے آگے کر دیا اور خود کرسی پر بے سدھ ہو کر گر پڑی۔ اسے فوری طور پر پہلا خیال یہ سجائی دیا کہ گھر سے نکل کر بھاگے۔ اب یہاں ایک پل بھی ٹھہرنا مشکل تھا، لیکن پھر اس کی آنکھوں کے سامنے وہ کھڑکی کے شیشے کے ساتھ چپکا ہوا جن زادے کی بھیانک شکل پھرنے لگی۔ کانوں سے بھاری قدموں کی آواز ٹکرانے لگی۔ یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے چھپ کر پیچھے سے اس کے دماغ پر وزنی ہتھوڑا پوری قوت سے دے مارا ہو۔ اس نے ایک بار پھر ڈرتے ڈرتے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ برف پوش بلند قامت درختوں کو دیکھ کر اس کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اف میرے خدایا، اب میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ اس منحوس چہرے کی گول گول آنکھوں میں خونخوار چمک کے تصور ہی سے وہ کام گئی۔ خدا کرے میرا خاور آ جائے۔ خاور ہی مجھے اس خونخوار جن زادے سے بچا سکتا ہے، وہی میری حفاظت کر سکتا ہے۔ میں اس کے مضبوط بازو کے حصار میں ہی محفوظ رہ سکتی ہوں۔ نیلم کی آنکھیں آنسو سے ڈبڈبا گئی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے ذہن کے پردے پر خون آشام مناظر ابھرنے لگے۔ صندوق میں ایک نوجوان عورت کی لاش گٹھری کی صورت میں پڑی ہوئی تھی، جس کے دائیں ہاتھ کی تیسری خوبصورت مہروتی انگلی میں ہیرے کی انگوٹھی انگارے کی طرح چمک رہی تھی۔ عورت کا چہرہ اس کے بکھرے ہوئے سیاہ ریشمی بالوں کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ دونوں ٹانگیں پیٹ پر دوہری ہو رہی تھی اور بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ کے نیچے تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ اب کیا ہوگا؟ عورت کی لاش کے بارے میں اگر پولیس کو علم ہو گیا تو الزام مجھ پر بھی آ سکتا ہے۔ میں اپنی بے گناہی کا ثبوت کیوں کر پیش کروں گی؟ میری بات پر کوئی یقین بھی نہیں کرے گا، اور دوسری صورت میں خاور کو مجرم گردانا جا سکتا ہے۔ میں خاور کو بھی کسی قسم کی تکلیف میں نہیں دے سکتی۔ اس کے بغیر میری زندگی کس کام کی ہے؟ لاش کو اٹھا کر جنگل میں پھینک دینا چاہیے، لیکن میں تنہا یہ کام نہیں کر سکتی، اور کھڑکی کے شیشے کے ساتھ چپکا ہوا خوفناک چہرہ مجھے گھر سے نکلتے ہی آ دبوچے گا۔ کاش اس وقت خاور پہنچ جائے۔ وہ کرسی پر دم ساڑے بیٹھی سوچتی رہی۔ اپنی بے بسی اور تنہائی کا احساس اس کے لیے شدید ذہنی کرب کا سبب بن گیا۔ وہ اچھل کر کرسی سے کھڑی ہوئی جیسے بجلی کا جھٹکا لگا ہو۔ باہر کوئی موجود تھا۔
بھاری قدموں کی آواز پہلے کی نسبت بہت واضح تھی۔ یہ یقیناً وہم نہیں ہو سکتا۔ مکان میں داخل ہونے کے لیے کوئی نشست گاہ کے دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ دور ہٹتے ہوئے قدموں کی واضح آواز دھڑکتے ہوئے دل کی دھڑکن کی طرح مدھم ہوتی چلی گئی۔ پھر تالے میں چابی گھمانے کی آواز اور دروازہ کھل گیا۔ اس نے نشست گاہ میں داخل ہو کر دروازے کو بند کر دیا۔ میرے خدا، اب کیا ہوگا؟ میں صحن کے راستے باہر نکل جاؤں، جنگل میں بھاگ جاؤں، لیکن جنگل تو چڑیلوں کا مسکن ہوتا ہے، میں کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ نیلم کا ڈر کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے کرسی کو اٹھا کر دونوں کمروں کے درمیان کھلنے والے دروازے کے ساتھ رکھ دیا۔ نشست گاہ میں قاتل گنگنا رہا تھا۔ نیلم کا دل سینے کے اندر زور زور سے اچھلنے لگا۔ یہ تو میرے خاور کی آواز ہے۔ وہ آ گیا ہے، اب مجھے کوئی خطرہ نہیں، کوئی بھی میرا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اس نے کرسی کو دروازے کے سامنے سے ہٹا کر چٹانی کھولی اور لپک کر اپنے ہاور سے لپٹ گئی۔ دونوں بہت خوش تھے۔ نیلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ ہاور نے نیلم کی پریشان زلفوں سے کھیلتے ہوئے کہا۔ نیلم نے کوئی جواب نہ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس کی ہچکی بن گئی۔ ہاور نے اسے دلاسا دیا اور جیب سے رومال نکال کر اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ کیا بات ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ لاش، نیلم کی زبان سے نکلا۔ لاش؟ کہاں؟ کس کی لاش؟ گودام میں ہے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاور نے بے یقینی کے انداز میں کہا۔ قاتل باہر کھڑا ہے۔ اچھا، ہاور نے سوچتے ہوئے کہا، آؤ میں بھی دیکھوں۔ ہاور نے پیار سے نیلم کے گداز کندھوں پر ہاتھ پھیرے اور دونوں کمرے سے نکل کر گودام کی طرف چل دیے۔ نیلم اب کافی مطمئن تھی۔ ہاور کے ہوتے ہوئے اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ نیلم نے گودام میں جا کر ہاتھ کے اشارے سے ہاور کو بتایا کہ لاش صندوق میں ہے۔ ہاور نے آگے بڑھ کر دیکھا اور کہکہا لگایا۔ صندوق تو خالی تھا۔ نیلم نے ایک بار پھر اپنی بات کا یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن ہاور نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، دیکھو نیلم، تنہا ہونے کی وجہ سے تم ڈر گئی ہو۔ لاش اور قاتل تمہارے وہم کی تخلیق ہیں۔ تم نے اگر مجھے اپنے آنے کی اطلاع کر دی ہوتی تو تمہیں اس قدر پریشانی نہ ہوتی۔ آؤ کمرے میں چلیں، بڑی سردی ہے، تم کافی تیار کرو، دونوں مل کر پئیں گے۔ نیلم خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اسے اپنے حواس پر شک ہونے لگا کہ ممکن ہے ہاور کا خیال درست ہو۔ اس پرخول رات کی تنہائی میں خوفزدہ ہونے کے باعث اس کے محسوسات دھوکہ دے گئے ہوں۔ خیر، جو کچھ ہونا تھا ہو چکا۔ اب ہاور آ گیا ہے، اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اٹھی اور باورچی خانے میں جا کر کافی کے لیے کتیلی میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھا اور ہاور خوابگاہ میں جا کر لباس تبدیل کرنے لگا۔ نیلم کے ذہن میں کھلبلی سی مچی ہوئی تھی۔ اسے گزرے ہوئے واقعات ایک ایک کر کے یاد آنے لگے۔ وہ حیران تھی کہ آخر لاش کہاں غائب ہو گئی۔ کھڑکی کے پاس چپکا ہوا خوفناک چہرہ تو ممکن ہے اس کے کمزور دماغ کی تخلیق ہو، لیکن عورت کی لاش، یہ وہم نہیں ہو سکتا۔ وہ سوچنے لگی۔ اس کا دماغ الجھتا ہی چلا گیا۔ ہاور لباس تبدیل کر کے باورچی خانے میں ہی چلا آیا اور نیلم کے قریب کرسی پر بیٹھ کر کہنے لگا، بارش اور ہوا کے اس قیامت کے اس طوفان سے تم خوفزدہ ہو گئی ہو۔ نیلم مسکرا دی۔ میرا بھی یہی خیال ہے ڈارلنگ، اب تم آ گئے ہو نا، اب مجھے کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ عورت کی لاش صندوق سے کہاں غائب ہو گئی۔ یہ وہم نہیں ہو سکتا، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ تم نے پھر وہیں رٹ لگانا شروع کر دی۔ ہاور نے مسکرا کر بات کاٹ دی۔ لیکن کیا؟ تم نے خود دیکھ لیا نا، صندوق خالی ہے۔ لاش ہوتی تو ہم دونوں کی نظروں سے کیوں کر اوجھل رہ سکتی تھی۔ نیلم خاموش رہی۔ اس کا دماغ الجھ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہاور سے کیا کہے۔ عورت کی لاش اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، کھڑکی سے چپکا ہوا چہرہ اور آہٹ بھی سنی تھی۔ کہیں اس کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ آخر یہ سب کیا ہے؟ وہ سوچنے لگی۔ میں نے خواب دیکھا ہے، اس نے ذومعنی بات کہی۔ ہاور نے مسکرا کر نیلم کو اپنے بازو میں بھر لیا اور خوابگاہ میں آ کر پلنگ پر پردے پھینکا۔ نیلم نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ باورچی خانے میں کتیلی میں پانی ابل کر باہر گرنے لگا تھا کہ اسی رات کے سناٹے میں نیلم کی ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ بادل زور سے گرجے، سسکیاں بڑھتی ہوئی ہوا کا طوفان کچھ اور زیادہ تیز ہو گیا۔ نیلم کی نظر ہاور کے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنی ہوئی ہیرے کی انگوٹھی پر جھم کر رہ گئی۔
یہی انگوٹھی اس نے کچھ دیر پہلے دیکھی تھی، جس میں شیر کو اپنے گھلے پنجو میں ہیرا پکڑ کر بیٹھے دکھایا گیا تھا۔ وہ مقتول عورت کی یک بستہ انگلی میں پہنی ہوئی اس انگوٹھی کو کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ اس نے مشکوک اور خوفزدہ نظروں سے اپنے ہاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ ہاور کی آنکھوں میں بڑی خوفناک چمک تھی۔ وہ خوفزدہ سی ہو کر پیچھے ہٹی اور ہاور اس کی طرف بڑھنے لگا۔ تم؟ نیلم کے منہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے ہاور کا جسم دھواں ہو گیا ہو، چمکیلا سا دھواں، اور پھر دھواں مجسم ہونے لگا۔ نیلم کے منہ سے ایک خوفزدہ سی چیخ نکلی۔ اس کے سامنے وہی عورت کھڑی تھی جسے اس نے صندوق میں دیکھا تھا۔ اس کا جسم سڈول اور گداز تھا، چہرے کے نقوش بھی دلکش تھے اور رنگت بھی خوب تھی، لیکن نیلم کے ذہن پر تاریکی سی چھانے لگی۔ اس عورت کا منہ کھل گیا تھا اور اس کے جھانکتے ہوئے سفید دانت کسی بھیڑیے کے جبڑے کا سا منظر پیش کر رہے تھے۔ اس نے چاہا کہ وہ پلنگ سے کود کر بھاگ نکلے، لیکن شاید وہ نیلم کا ارادہ بھام کے تھی۔ وہ جھپٹی اور دوسرے ہی لمحے نیلم اس کی گرفت میں تھی۔ پھر اسے اپنی گردن پر شارک کے قریب سوئیوں کسی چبھن کا احساس ہوا اور اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ ذبح ہوتی ہوئی بکری کی طرح وہ تڑپی، مگر آہنی گرفت سے نکل نہ سکی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی گردن ادھیری جا رہی ہو۔ ناقابل برداشت تکلیف کا احساس، اور پھر ڈوبتے ہوئے ذہن نے صرف ایک ہی جملہ سنا، شاباش ڈیئر، مگر میرا حصہ چھوڑ دینا۔ اور یہ جملہ اس کے پیارے اور محبوب شوہر ہاور نے ادا کیا تھا۔